فلیس منی، اور سن لو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے میری سنت سے، فمن رغبا، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو سمجھایا یہ گیا ان صحابہ کو کہ تمہاری اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے میری اتباع کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بارش ہو جاتی تو مسجد سے اعلان ہو جاتا کہ گھر میں نماز پڑھو. اس لیے گلیاں کچی تھی، کیچڑ بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا، لوگوں کے پھسلنے کا ڈر ہوتا تھا اور اس پھسلنے کی وجہ سے تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا. کہیں بازو ٹوٹ گیا، کہیں لات ٹوٹ گئی، کپڑے خراب ہو جانے، پاؤں کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہوتا تھا. آج کل یہ مسئلہ نہیں، یہ یاد رکھنا. جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہاں تو یہ ہے ہی نہیں، پاکستان میں بھی نہیں. گاؤں گاؤں کے اندر گلیاں پکی ہو چکی ہیں. کبھی میرے اس بات کو آپ یوں نہ سمجھ لینا، کبھی پاکستان چلے جائیں تو بارش ہو رہی ہے صاحب گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس جگہ پر اب بھی مسئلہ ہے جہاں پر اب بھی کچی آبادی ہیں اور اب بھی یہی صورتحال اگر ہے، اب بھی یہی صورتحال ہے کہ راستے میں چلنا دشوار ہو جاتا ہو، پھسلنے کا اندیشہ ہو، کپڑے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پر یہ مسئلہ ہے. لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ آج کل تو گاؤں کے اندر جو ولیج ایریا ہے وہاں بھی گلیاں پکی ہو چکی ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے کسی کو کوئی دشواری نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے اور اذان کا وقت ہے. اس وقت بارش شروع ہو گئی. اب اذان ہوئی، ساتھ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مؤذن سے کہا کہ یہ اعلان کر دو مسجد میں کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اب اس وقت لوگوں کے لیے یہ بات کچھ نہیں تھی، اس لیے کہ کبھی سنا نہیں تھا ایسے. تو لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ جہاں سے ہم ساری زندگی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنتے رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آج آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ گھر میں نماز پڑھو. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے اعلان یہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں اعلان فرمایا ہے. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت لے جاؤ، ان سے آگے مت بڑھو. اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے اس کی روشنی میں کہ کبھی یعنی اس وقت صحابہ کو بھی یہ خطاب ہو رہا ہے اور آج ہمیں بھی خطاب ہو رہا ہے کہ جہاں اس وقت صحابہ مخاطب تھے کہ کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلو تو آگے مت بڑھو، یا تو ساتھ چلو یا پیچھے چلو، سبقت مت لے جاؤ. آج ہمیں بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کہیں کسی بڑے کے ساتھ چل رہے ہو، تمہارا استاد ہے، تمہارا پیر و مرشد ہے، تمہارا امام ہے، تمہارا والد ہے، چاچا تایا اور بڑے تمہارے حضرات ہیں، تو ان سے آگے مت چلو، یا اس کے برابر چلو یا پیچھے چلو، اس سے آگے مت چلو.
لا تقدموا، قرآن کا اسلوب یہی ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، اسی لیے قرآن پاک کی یہ تعلیم قیامت تک کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اس سے اگلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس آیت کی روشنی میں لکھا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر مت لے جاؤ، اور خبردار اگر ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم، آپ راکھ رکھیں ہاتھ کے اوپر، پھونک مار کر اڑا دیں، تمہارے اعمالوں کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا۔ اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر بلند کیا تو تمہارے اعمال کو یوں ہتھیلی پر رکھ کر اڑا دیا جائے گا، کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں ہوگی، اور تمہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ بنو تمیم کا ہی قبیلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے کے لیے یا کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ اس نے گلی میں کھڑے ہو کر کہا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے لیے باہر آئیے۔ اس وقت ان کو تنبیہ کی گئی کہ میرے نبی کو یوں آوازیں دیتے ہو، گلی میں کھڑے ہو کر، روڈوں پر چلتے ہوئے، یا محمد، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نہیں نہیں نہیں، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سے نیچا رکھو، اور نبی کو یوں نہ آوازیں دو جیسے یہ جاہل لوگ آوازیں دیتے ہیں، یہ جاہل جیسے آوازیں دیتے ہیں، جاہلوں جیسی آوازیں نہ دو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ سمجھایا گیا اس قبیلے والے کو، ان کے بارے میں بتایا گیا، اگر یوں وہ انتظار کرتے اور آپ خود باہر تشریف لے آتے اور آپ ان کی بات کو سن کر ان کو مسئلہ سمجھا دیتے، جو بات وہ پوچھنا چاہتے وہ بتا دیتے، تو یہ ان کے لیے فائدے کی چیز تھی۔ یوں آوازیں مت دیا کرو، یا محمد۔ اور یہی ادب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات قرآن پاک کے اندر سکھائی گئی کہ اپنی آوازوں کو ویسے بھی نیچا رکھا کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی آواز کو بالکل نیچا رکھوں گا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بات کرتے تو اتنی دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے کہ انہیں پوچھنا پڑتا تھا، ان سے پوچھنا پڑتا کہ کیا بات کہی ہے۔ ایک اور صحابی ہیں جو طبعی طور پر بلند آواز کے مالک تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو روتے رہتے اور اپنی آواز کو انہوں نے آہستہ کیا۔ اور مجھے اور آپ کو یہاں پر نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں پر قرآن پاک کے اندر ایک دوسرے مقام پر مجھے اور آپ کو ویسے عام زندگی میں بھی اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنے چال ڈھال کو، اپنے میل جول کو، اپنی آوازوں کو نیچے رکھو۔ اور سب سے بری آواز جو ہے اس آیت کی روشنی میں، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، حمیر کسے کہا جاتا ہے جی؟ گدے کو کہا جاتا ہے۔ سب سے بری آواز گدے کی ہے۔ اپنی آواز کو دھیما رکھو، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ گدے کی آواز کو کیوں برا کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی آواز دور تک جاتی ہے۔
آپس میں ہم بات کریں، آہستہ آواز سے بات کریں، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اپنی آواز سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کے آواز کے اوپر مت لے جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سبقت مت لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ صفوں کو سیدھا کر لیں، سنتے اللہ کر لیں۔